أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، یا پھر ان عورتوں پر جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہے بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے۔ یہ سورہ نساء کی تیسری آیت ہے۔ اس میں گزشتہ درس سے بات چل رہی تھی کہ جو لوگوں کے پاس یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کی کفالت میں اگر وہ خوبصورت ہوتی اور اگر مالدار ہوتی تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ان عورتوں سے ان بچیوں سے شادی کر لیتے تھے، خود نکاح کر لیتے تھے یا اپنی اولادوں سے ان کے نکاح کروا دیتے تھے، لیکن چونکہ وہ گھر میں رہنے والی تھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کی حق کی طرف سے لڑنے والا نہیں ہوتا تھا، اس کا کوئی باپ تو تھا نہیں، اس لیے من مانی طریقے اختیار کرتی، مہر کچھ دے دیا کچھ نہیں دیا، جیسے چاہے اس کو رکھ لیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم اچھی طریقے سے رکھ سکتے ہو تو وہ یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں لو، ورنہ دنیا میں بہت سی عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، دو دو تین تین چار چار، سوائے محرمات کو چھوڑ کر۔ جو محرمات ہے جن سے نکاح انسان کا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں سے تم جس کو چاہو، جس پر تمہارا دل چاہے، تم جس کو پسند کرو ان سے تم نکاح کر لو، بجائے یہ کہ وہ یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے نکاح کر کے ان کا حق ادا نہ کرو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی تفصیلی بات چیت ہو چکی تھی کہ اسلام نے مسلمانوں کو جو اجازت دی ہے 4 نکاح تک ایک وقت واحد میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، چونکہ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، عورت یہ اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اور جب یہ حکم آیا کہ وقت واحد میں 4 سے زیادہ عورتوں کو نہیں رکھا جا سکتا تو اس وقت کئی ایک حضرات ایسے تھے جن کے پاس 4 سے زیادہ عورتیں ان کے نکاح میں تھی، کسی کے پاس 8 کسی کے پاس 10 عورتیں نکاح میں تھی۔ احکام قرآنی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور اس سے زائد جو ہیں ان کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ ابھی حکم آ جانے کے بعد 4 سے زیادہ کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ اور پھر آیت کے دوسرے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشروط اجازت ہے، یہ جو عورتوں سے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی کہ تم ان کا حق پوری طور پر ادا کر سکو اگر، تو پھر تم نکاح کر سکتی ہو ایک سے زیادہ عورتوں کا کے ساتھ، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرنا ہوگا، ورنہ ایک ہی سے نکاح پر اکتفا کرو۔ اگر ویسا بھی نہیں ہے تو لونڈیوں پر بھی جو ہے تم خنات کر سکتی ہو۔ یہاں پر جو کنیز کا جو معاملہ جو بات آئی ہے اور جو بات آئی ہے کہ تمہارے قبضے میں جو آ گئی ہے عورتیں، مطلب یہ ہے کہ جو لونڈی اور غلام کا جو سسٹم راج تھا اس وقت، یعنی اسلامی جنگیں جو ہوتی تھی اس میں جو گرفتار ہو کر قید ہو کر جو عورتیں اور مرد آتے تھے ان کو غلام اور لونڈی کہا جاتا تھا، لیکن آج وہ موجودہ دور میں وہ چیز باقی نہیں بچی ہے، اس لیے کہ اسلامی جنگیں ابھی نہیں ہو رہی ہیں۔ اسلامی جنگوں کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے اسلامی جہاد لڑی جاتی ہے، اور ایک امیر کی نگرانی میں ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین کی نگرانی میں لڑی جاتی ہے، نہ کہ ملکوں کو فتح کرنے کے لیے یا ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی بھی اسلامی جنگ نہیں ہے آج جو ہو رہی ہے۔ ہاں،
آئندہ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ اسلامی جنگیں ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے لونڈی اور غلام کا سسٹم پھر سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن اب نہیں ہے۔ اور اب موجودہ دور میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں کام کاج کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں اور جو میڈ سرونٹ جسے کہا جاتا ہے وہ لونڈی ہے یا کنیز ہے، تو یہ بالکل غلط فہمی کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، اور ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے بغیر نکاح سے ان سے تمتع جائز نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ کہ معاملہ کہ 4 عورتوں سے جو نکاح کی اجازت دی گئی ہے وہ بڑی کڑی شرائط کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ شرائط کو پورا کرنا ہوگا، یعنی ان کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کرنا اور مساوات کا معاملہ کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ صرف ایک کی طرف مائل ہو کر رہ جائے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو گر رہا ہوگا اور وہ اسے گھسیٹ رہا ہوگا۔ ایسے کئی ایک احادیث، متواتر احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ جو لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں اور پھر اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان عورتوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کا، تو یہ مساوات کن کن معاملات میں ہونی چاہیے؟ عدل و انصاف کی بات کہی گئی ہے کہ عورتوں کے درمیان مساوات ہونی چاہیے اگر ایک سے زیادہ عورتیں نکاح میں ہو تو جو اختیاری معاملات ہیں اس میں مساوات ہوں گے۔ اختیاری معاملات مطلب یہ کہ نان نفقہ جو ہے کھانا پینا اور جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں اور گھر بار اور دیگر ساری جو اختیار میں ہیں انسان کے، چاہے وہ تفریحات کے لیے ہو جائز یا کوئی اور دیگر چیزیں ہوں، سواریاں ہوں یا اور استعمال کی چیزیں ہوں، اور پھر شباشی، عورت کے ساتھ گزارنا، رات گزارنے کا جو معاملہ ہے، ہر ایک کی باری مقرر کرنا، یہ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ تم کو ایک سے زائد بیوی رکھنے کی صورت میں اس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے بیویوں کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، لیکن آج جو ہے مسلمان جو ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ یعنی بہت سی عورتوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا، ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جو جدید جو نکاح کرتے ہیں وہ بیوی کے ساتھ، وہ عورت کے ساتھ تو گزارا جاتا ہے، اس کے ساتھ راتیں گزاری جاتی ہیں، لیکن جو پچھلے جو بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو بالکل ایسا ہی ڈیزرٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور جو نئی آنے والی عورت ہے اس کے ساتھ اس کے چاؤ چونچلے سہے جاتے ہیں، اس کو سب کچھ دیا جاتا ہے، اس کو نوازا جاتا ہے، لیکن پچھلی عورتوں کے ساتھ بڑی حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط اور گناہ کی بات ہے۔ ایسا کرنے سے اسلام پر جو ہے دھبا لگتا ہے اور اسلامی تعلیمات کی سراسر خلاف ہے۔ ہاں، جو غیر اختیاری معاملات ہیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا الْمُعَلَّقَةَ، فرمایا کالمعلقہ۔ یہ سورہ نساء ہی میں آ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان عورتوں کے درمیان ہرگز انصاف نہ کر سکو گے، اگرچہ کہ تم کوشش بھی کر لو اس سلسلے میں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ قلبی میلان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو غیر اختیاری ہے، جو دل کی جو چاہت جسے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 4 عورتوں میں سے ایک عورت سے جو ہے انسان کو بہت محبت ہو، وہ اس کو پسند ہو۔ ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا معاملہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بہت پسند فرماتے تھے، وہ بڑی محبوب اور چہیتی بیوی تھی آپ کی۔ تو ایسا جو ہے دل کا جو میلان ہے، جو غیر اختیاری ہے، کہ اس میں تو جو ہے برابری انسان کی نہیں ہو سکتی، جو چاہے کتنی کوشش کر لے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو اختیاری معاملات ہیں اس میں تو برابری کرنا ہوگا، چاہے وہ غیر اختیاری معاملات میں دل کا میلان کسی ایک بیوی کی طرف ہو، اس کی چاہت آپ کی کسی ایک کی طرف ہو، بہت چاہتے ہوں آپ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ظاہری معاملات ہیں، جو اختیاری معاملات ہیں، اس میں سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہوگا، سب کے ساتھ شباشی اور جو ہے ہر کے ساتھ رہنے کا جو معاملہ ہے، جو باری کا معاملہ ہے، اور جو لینے دینے کا معاملہ ہے، جو گھردار اور نان نفقی کا ہے، وہ سارے معاملات کو بالکل جو ہے برابر یکساں رکھنا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہے، وہ حق تلفی کر رہا ہے عورتوں کی۔ اور اس کے سلسلے میں وہ وعیدوں کو یاد رکھنا چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتائی تھی کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں اگر تم ان کا حق ادا نہیں کرو گے تو کس حال میں قیامت میں اللہ کے پاس جو ہے تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں مسلمانوں پر
کہ وہ لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں اور ان عورتوں کو جو ہے ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، تو اس کا جو ہے جواب یہ ہے کہ عورتوں کو نکاح کر کے رکھتے ہیں مسلمان، ان کو اجازت ہے 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی، 4 تک کی۔ اور جو قومیں جو ہے جن کے پاس اجازت نہیں ہے، جو پولیگیمی کے جو ہے خلاف ہے، 1 سے زیادہ نکاح نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں وہ، تو ان کے پاس تو نکاح کیے بغیر، شادی کیے بغیر غیر قانونی طور پر جو کیپس اور جو داشتائیں جو ہوتی ہیں ان کی رکھیل جسے کہا جاتا ہے، وہ کئی ہوتی ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اگر دیکھیں آپ تو زیادہ کثرت سے ان کے پاس جو ہے عورتیں رکھی ہوئی ہیں جو غیر قانونی ہیں، اور اگر مسلمان نکاح کر کے رکھ رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ جبکہ نکاح اگر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں کہ تمہارے پاس طاقت اور قدرت اور استطاعت ہے یا نہیں ہے، وہ سب سے پہلے وہ اس کو چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ 1 سے زیادہ عورت کو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے ہو، یعنی ہر اعتبار سے۔ کوئی اگر جو ہے اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے تو اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے 1 سے زیادہ عورتوں سے، اور پھر ان کے جو ہے حقوق برابر ادا کرنے ہوگے، ان کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرنا ہوگا۔ دیگر عورتوں کو جیسا آپ جو ہے حق دیں گے ویسا ساری بیویوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام جو ہے ساری بیویوں کے حقوق مقرر کر دیا ہے، ان کے اور ان سے ہونے والی اولادوں کو وراثت کی تقسیم میں حصہ ملتا ہے باضابطہ، اور دیگر جو لوگ ایسے ہی عورتیں رکھ لیتے ہیں تو ان کے پاس ان کا حصہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی وراثت میں سے وہ عورتوں کو جن سے شادی نہیں کی گئی ہے ان کو کسی بھی قسم کا کوئی حصہ وہ بچوں کو نہیں ملتا، وہ ناجائز قرار دیے جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کے میں تو جو ہے جو عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے ان کو اور ان کی اولادوں کو پورا حصہ تقسیم کر کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں اسلام میں ہیں، اس کے باوجود اس پر نکتہ چینی کرنے اور اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین سسٹم بنایا ہے، اسلامی سسٹم جو ہے اس میں یہ حکمت سے پر ہے، اور یہ زبردست جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں لوگوں کے لیے سہولتیں رکھی ہیں کہ انسانی ضروریات اور اس کے جذبات، اس کے احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے ساری باتوں کو اسلام میں جو ہے اس کے دائرے میں رکھ دیا ہے شریعت میں، کہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو 1 سے زیادہ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے مسلمان ہو کر تو اس کی ذمہ داری ہے، اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مسلمان بہت سے ایسے ہیں جو 1 سے زیادہ نکاح کرنے کے بعد برابر حق ادا نہیں کرتے، یعنی ان کا حق مارتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، مساوات کا معاملہ نہیں کرتے، جبکہ اسلام تو جو ہے اس کے اسلامی تعلیمات تو یہی ہے کہ سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو ہے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ کثرت ازواج آپ کی جو تھی اس پر جو مستشرقین ہیں اور جو ملحدین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے اور فخر عالم ہیں آپ، اس کے باوجود یہ کہتے کہ یہ جو ہے نفسانی خواہش کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اتنے زیادہ نکاح فرمائے تھے، یہ آپ کی جو ہے یہ خواہش کی بنا پر تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بہت سی صفات عطا فرمائی تھی، بہت سی ایسی چیزیں عطا فرماتی تھی جو دیگر انبیاء کو بھی نہیں عطا فرمائے گئے تھے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ دیگر مسلمانوں کو صرف 4 تک کی لمٹ لگا دی گئی تھی۔ اور پھر یہ کس وجہ سے ہوا کہ امت کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی اور سب کے لیے جو ہے اس کی ضرورت تھی۔ آپ کے جو تعلیمات تھی، جو اسلامی تعلیمات آپ نے جو پیش کیے وہ قولاً اور عملاً دونوں طریقے سے آپ نے اس کو پیش کیے اور عملاً اس کو نافذ بھی کیا، اور اس سلسلے میں جو ہے ہر انسان کو رہبری کی ضرورت تھی، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے جو ہے جو گھر کے اندرونی جو حالات ہوتے تھے
اس کو جاننے کے لیے کچھ ایسی منتخبہ عورتوں کی ضرورت تھی جو گھر میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین مقام پر رہ کر اس کو جو ہے دیکھ سکیں اور اس کا مشاہدہ کر سکیں کہ آپ کی یعنی اندرون خانہ کی جو کام کاج ہیں، جو آپ کے دن اور رات ہیں، وہ کس طریقے سے آپ گزارتے ہیں، یعنی گھر میں رہ کر آپ عبادتیں کیسی کرتے ہیں، پاکی اور صفائی اور طہارت کا معاملہ کیسے ہے، اور بیویوں کے حقوق کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، اولاد کی پرورش کس طریقے سے کرتے ہیں، اور جو عورتیں خواتین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر آ کر جو سوالات کرتی ہیں، وہ سوالات کے جوابات آپ کیا کیا دیے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو باہر کے لوگ نہیں جان سکتے تھے، جو مرد حضرات نہیں جان سکتے تھے، جس کے لیے منتخبہ عورتوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی کہ آپ جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، تو آپ نے 11 نکاح فرمائے تھے، جس میں سے 2 ازواج آپ کی زندگی ہی میں جو ہے یہاں سے انتقال کر کے چلی گئی تھی، اور آپ کے انتقال کے وقت 9 ازواج جو ہے حیات سے تھیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو کیسی شاندار عورتیں تھیں، وہ خواتین تھیں جنہوں نے جو ہے کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ جو ہے حال دیکھیں تو بہت بڑی فقیہ حافظہ تھی اور جو ہے عالمہ تھی، ان کے 200 سے زیادہ شاگرد تھے، اور پھر ان کے احادیث جو روایت انہوں نے کیے ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2200 احادیث تھی جو اخلاق و کردار کے متعلق تھے، جو احکامات اور مسائل، جو سیرت النبی کے متعلق جو احادیث انہوں نے جو روایت کیے ہیں وہ تقریباً 2000 کے اوپر 2200 کے اوپر احادیث۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے بڑی فقیہہ تھی، ان کے بھی جو ہے کئی ایک احادیث روایت کردہ ملتی ہیں کہ تقریباً 380 احادیث ان کی ملتی ہیں۔ یہ تمام خواتین جو ہے فتاوی دینے میں اور فقہی مسائل بتانے میں بہت آگے تھی، اس کے بارے میں جو ہے کوئی انہیں محتاجی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک وہ خواتین کا فیض جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا تھا اور دیکھا تھا اس کو امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ بہت ضروری تھا، اس لیے یہ سارے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اس سلسلے میں جو ہے جو اعتراضات جو کیے جاتے ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا پرست لوگ ہیں، وہ کیا جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مقام اور مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، جو اسلام کو جو پیش کیا جا رہا تھا، جو تبلیغ کے لیے، جو تعلیم کے لیے جن عورتوں کی ضرورت تھی، وہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھ کر تیار کیا تاکہ امت کو اس سے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے اس زمانے میں، وہ بھی ایسی جرت نہیں کر سکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے الزامات لگا سکیں، کیونکہ وہ سب کچھ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، مفتری کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن جو ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کبھی بھی کسی نے بھی یہ الزام لگانے کی جرت بھی نہیں کی تھی، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تھوڑی سی اگر نگاہ ڈال لے تو ذرا بھی اگر منصف مزاج ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اور یہ اعتراض جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات کا کیا معاملہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جو ہے مکے کے جو لوگ تھے ان کے سامنے تھی۔ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی زندگی گزاری۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا، کہ وہ خاتون کی عمر جو تھی 40 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اور پھر حضرت خدیجہ جو ہے 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی تھی، صاحب اولاد بھی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، نہ صرف نکاح کیا بلکہ 25 سال تک ان کے ساتھ گزارا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، اس وقت ان کا انتقال ہوا، جب تک کہ جو ہے انہی کے ساتھ گزارا کیا، اور اپنی پوری جوانی جس میں جو ہے کہ اگر کہا جا سکتا تھا تو اس جوانی میں جو ہے انسان کی خواہشات ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک بیوہ کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی پوری جوانی انہی کے ساتھ لگائی، اور انہی سے جو ہے اولادیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
وہ بھی بیوہ تھیں، ان کے ساتھ آپ نے 4 سال گزارے۔ اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح ہوا، لیکن عمر کی کمی کی وجہ سے ان کو جو ہے بھیجا نہیں گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر بعد میں جو ہے 4 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ودا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ تو آپ کی عمر مبارک جب تک کہ 54 برس تھی، اس وقت تک صرف ایک ہی عورت کے ساتھ اب گزارا کر رہے تھے۔ 50 سال تک ایک عورت، اس کے بعد اور مزید 4 سال تک ایک ہی عورت کے ساتھ پھر جو ہے نکاحوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا، اور پھر حضرت سلمہ، اور پھر حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت حبیبہ سے نکاح فرمایا، اور پھر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔ یہ تمام جو ہے خواتین بڑی نیک باز خواتین تھے، اور ان سے نکاح فرمانے کے کئی ایک اور حکمتیں بھی تھیں، جیسا کہ حضرت حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان مکے کے بہت بڑے سردار تھے، اور جو حضرت جویریہ جو آئی تھی وہ ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، حضرت بنو مستلق قبیلہ تھا، اور اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ان کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد۔ حضرت صفیہ یہودیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس طریقے سے آپ کے جو دشمن تھے، ان کی دشمنی میں، ان کی مخالفت میں کمی آ گئی یہ خواتین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، اور جو ہے یہ خواتین نے آ کر تعلیم و تبلیغ کا کام جاری کیا۔ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ اسلام میں نہیں آئے تھے، لیکن مخالفت میں کی شدت میں جو ہے ان کی کمی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں آپ کے عقد نکاح میں تھی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عورتوں سے نکاح کیے۔ یہ جو ہے زبردست حکمت اور مصلحت کے تحت تھے، اور دین کی اور اسلام کی تبلیغ کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی وہ خواتین نے جو ہے بہت بڑے بڑے یعنی کارنامے انجام دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو جو زندگی کے جو احوال تھے اس کو انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ پیش کیا۔ یہ ساری حکمتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے تعلق سے، جس پر یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہم کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے، ورنہ اگر یہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو ناواقفیت کی بنا پر ہم بھی ایسا ہی اگر سوچنے لگیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی ایک بات بھی اگر غلط سوچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ہم کو اگر معلوم ہوگی، سیرت النبی کر جو ہے اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے جو معاملات تھے اس کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر پھر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔